السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ اما بعد۔ مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہے کہ آپ تمامی حضرات سامعین کرام اور ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام بڑے یکسوئی کے ساتھ آپ حضرات اب تک ہمارے علماء کرام کا بیان بہت بغور سن رہے تھے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ کو قرآن اور شریعت سے خاص لگاؤ ہے، اور رات چونکہ کافی ہو چکی ہے، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 10:30 11 تک انشاءاللہ جلسہ کا اختتام ہوگا۔ ہم لوگ زیادہ رات تک جاگنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ کے جاگنے کا جو جذبہ ہے اس کو سلام ہے، اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے بھی ہمت ہوئی کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ آپ کی بہت بڑی خوشبختی اور سعادت کی علامت ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں ایک پرعزم عالم حضرت مولانا عتیق صاحب مظاہری، جنہوں نے ابھی اپنے مدرسے کی کارکردگی سنایا کہ ایک مکتب سے نکل کر ایک مدرسے کی شکل میں آ گیا، اور اس دور میں، فتنے کے دور میں، جب پوری امت جہنم کے دہانے کی طرف جا رہی ہے، ایسے وقت میں ایسے ادارے کو چلانا اور عزم ہمت کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے رہنا، یہ واقعی اللہ سے قرب کی دلیل ہے اور اللہ سے تعلق کی دلیل ہے، اور یہ آپ سب کے لیے بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے 4 حفاظ کرام جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو تا دم آخر قرآن کو یاد رکھنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور جو بشارت قرآن و حدیث میں حفاظ کے لیے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بشارتوں سے ان کو پورا کامیاب فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب نے جو باتیں کی، معروفات کے انداز میں اور منکرات کے انداز میں، ہے بھی علماء کرام کا یہ کام ہے کہ جو معروف ہو ان کو بھی بتائے، جو منکر ہو اس سے بھی امت کو بچائے۔ اگر معروف ہی کیا جائے اور منکر کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ معروف بھی کچھ دن میں بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جس طرح انہوں نے نشاندہی کی، یہ آج کل عام طور سے جلسوں میں ہوتا ہے۔ اس کو میں بھی کہیں کہیں دیکھتا ہوں کہ جلسے کی نورانیت کو، جلسے میں جو باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی، اس کی نورانیت کو، اس پر عمل کرنے کے جذبے کو یہ مردہ بنا دیتی ہے۔ یہ ماحول جو عورتوں اور مردوں کا، نوجوان بچوں اور بچیوں کا جو اختلاط ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اجنبی کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھنا، اور یہ حرام ہے کہ جہاں کھلے عام ایسی مجلسیں ہو وہاں جلسے کی نسبت پر، تو اس جلسے پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ اس لیے مولانا نے جو آپ لوگوں سے کہا، اس پر آپ سبھی حضرات سنجیدگی سے سوچ کر آئندہ کے لیے اس کے ایسا لائیے، عمل بنائیے، اپنے بھائیوں کو سمجھا کے، اپنے پڑوس کو سمجھا کے محبت سے، کہ اگر آپ اس کو اور پرنور بنانا چاہتے ہیں اس جلسے کو، اور اس کے خیرات و برکات کو پورے گاؤں پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس منکر کو مٹائیے۔ اگر اس منکر کو آپ مٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ جلسہ نور علی نور ہو جائے گا، اور اس کے افادات اور اس کے فائدے بہت دیر تک اثرات اس کے باقی رہیں گے۔ میں ایک مثال کے لیے، میں آپ کے ساتھ مثال سے انسان زیادہ سمجھتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو داعی اسلام ہیں، انہوں نے اپنے ارمغان میں لکھا ایک واقعہ کو کہ میں ایک جلسے میں گیا
تو وہاں پر قریب 2500 حافظ قرآن اور عالم اور باعمل سب آئے ملنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ، انہوں نے کہا کہ یہ میں 4-5 بھائی ہوں، سب لوگ حافظ ہیں، عالم ہیں، یہ میرے پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، سارے کے سارے ایک ہی خاندان کے سارے حافظ اور سارے عالم دین، اور بہت پرنور چہرہ سب کا، جیسے معلوم فرشتہ ادھر آیا ہے۔ تو مجھ کو بہت تعجب ہوا کہ آخر میں اس تعجب سے ان سے پوچھا عالم سے کہ بھائی آپ کے ابا کس ادارے میں پڑھاتے ہیں، کس ادارے کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے سر نیچے کر کے کہا کہ میرے ابا ایک بہت ہی غریب انسان تھے جو ٹھیلا چلاتے تھے، اور ٹھیلے کو لے جا کر کے کہاں رکھتے تھے؟ مدرسے کے گیٹ پر رکھتے تھے، اور ان کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ میں مدرسے کے سامنے لگاؤں، بچوں کو مدرسے کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے بچوں کو میں کم قیمت پر اپنی چیز دوں اور ان کے چہرے کو دیکھوں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور میرے ابا ٹھیلا چلاتے تھے، ٹھیلا چلا کر مجھ لوگوں کو پڑھایا، اور وہ ان پڑھ دیہاتی تھے، بالکل لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن ان کے دل کی ایک تڑپ تھی کہ میں حفاظ کرام کو دیکھوں اور ان کی خدمت کروں اور ان کو کم پیسے میں کچھ دے دیا تھا۔ اللہ نے ان کی اس نیت کی برکت سے آج میرے خاندان کے اتنے لوگوں کو حافظ عالم بنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں انسان، اس مادی دور میں ہم سب رات دن دنیا کی باتیں بولتے دنیا کی بڑائی ہمارے دلوں میں اتنی آ گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی عظمت، قرآن و حدیث سے محبت، علماء سے محبت، طلباء سے محبت، جیسا کہ مولانا تنویر صاحب نے کہا کہ محبت بھی ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہم ان حضرات سے محبت رکھیں تو انشاءاللہ یہ ہم کو نجات کے لیے، ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے اور ان کی باتوں کو نہیں سن سکے، کم ان سے محبت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ چیزیں جو آپ حضرات ابھی سنے ہیں، آپ حضرات میں سے جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں اب تک، وہ یہ طے کر لیجیے اس مجلس میں کہ انشاءاللہ آخر دم تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور رمضان آپ کے سامنے آگے آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ پورے اہتمام کے ساتھ، نماز کے اہتمام کے ساتھ، روزے کے اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، جس طرح روزہ رکھنا ہمارا چاہیے شرائط کے ساتھ، اس طرح ہم لوگ روزہ رکھیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنی زندگی کو توبہ سے سجائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سنے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ واقعہ مثال کے طور پر لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اونٹ لے کر ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اور بالکل ریگستان ہی ریگستان ہو، اور وہ ایک جگہ جا کر تھک ہار کر بیٹھا اور کھا پی کر سو گیا، اور باقی سفر کا جو ذخیرہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لدا تھا، اتفاقاً اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ جو ہے وہاں بے یار مددگار جو ہے، اب نہ اس کے پاس سواری ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، اب وہ اس حالت میں آ گیا کہ اب سوائے موت کو کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسی جگہ وہ سو گیا۔ پھر جو ہے کچھ دیر اس نیت سے سویا کہ اب مرنا ہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ آ گیا۔ تو لکھا ہے کہ جتنی خوشی اس حالت میں اس مسافر کو ہوگا، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے۔ تو بھائی ہم سب گنہگار ہیں، ہم لوگ خطاکار ہیں ہر اعتبار سے۔ ابھی ہم سب کا مقصد یہ ہے ان مکاتب سے، ان مدارس سے، ان قرآن کی خدمت سے، قرآن کی اشاعت سے کہ ہمارے معاشرے میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ آ جائے۔ ہم ہر چیز میں شریعت پر عمل کریں، کھیتی کریں تو کیسے اللہ کا حکم ہے، تجارت کریں تو کیسے اللہ کا حکم ہے، اور جو ہے ملازمت کریں تو اللہ کا کیا حکم ہے، اور گھر میں رہیں تو کیسے رہیں، شریعت کیا بتاتی ہے۔ اس طرح ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، نبی کی سنت پر عمل کے جذبے کے ساتھ ہو۔ جب پورا معاشرہ اس رنگ میں رکھ جائے گا تو یہ دنیا ہی جنت کا ایک نشانی بن جائے گا۔
میرے محترم دوستو، رات لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ہماری گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ ہم جو سنے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے مولانا عتیق الرحمان صاحب کے آپ دست و بازو بنیں، اور وہ جس ہمت اور عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ ہر نیک کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنو اور برے کام میں دوسرے کا مددگار مت بنو۔ یہ اتنا بڑا اور اونچا کام ہو رہا ہے، آپ سبھی حضرات کو چاہیے کہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ اور ہاتھ بٹائیں۔ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے نوازے، ان کی نسلوں میں دین کو عام اور تام کرے، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب دعا فرما لیجئے، رات بہت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ حفاظ اور علماء یہاں سے نکلیں اور اپنے گاؤں میں ایک مثالی انسان بن کر زندگی گزاریں، جس کو دیکھ کر لوگ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کے خوگر بنیں۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ طلبہ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔